اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 467 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبدالعزیز ابن محمد سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خلق اللہ مئۃ رحمت فوضع رحمتا واحدۃ بین خلقہ یتراحمون بها وعند اللہ 99 رحمتا. اللہ جل شانہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، پس ایک رحمت اپنے مخلوق کے درمیان بانٹی جس کے ذریعے مخلوقات ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ جل شانہ کے پاس ہیں. وفي الباب عن سلمان وجندب بن عبد الله بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالی عنہما. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبدالعزیز ابن محمد سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. اگر مومن جان لے اس سزا کو جو اللہ کے پاس ہے تو کوئی بھی جنت کی آرزو نہ کرے، اور اگر کافر جان لے اس رحمت کو جو اللہ کے پاس ہے تو کوئی بھی جنت سے مایوس نہ ہو. هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. لا نعرفه الا من حدیث العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ. ہم اسے نہیں جانتے مگر علاء بن عبد الرحمن کے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی اس سند سے. جی عزیز طلباء کرام، 2 روایتیں، 2 باب یہاں پر بیان ہوئے. پہلی روایت کہ اللہ جل شانہ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے صرف اور صرف ایک رحمت دنیا میں لوگوں میں اتاری ہے اور اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے. یہ ایک رحمت صرف لوگوں یعنی انسانوں میں نہیں ہے، بلکہ انس جن جتنے بھی مخلوقات ہیں زندہ، جو سانس والے ہیں، جو جی رہے ہیں، ان سب کے اندر اللہ نے یہ رحمت بانٹی ہے. باقی 99 رحمتیں وہ آخرت میں اللہ جل شانہ نے مومنین کے لیے آخرت میں صرف محسوس فرمائی ہے. تو دنیا میں جو مومنین کے حصے میں رحمت آئی ہے وہ 1% ہے، اور آخرت کی رحمتیں وہ 99% ہیں. تو لہٰذا کیا مناسبت اس کی وہاں کے ساتھ بن سکتی ہے، انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. دوسری روایت عزیز طلباء کرام کہ اگر مومن اس سزا کو جان لے جو اللہ جل شانہ کے پاس ہے تو کوئی بھی جنت کی آرزو نہ کرے، اور اگر کافر اس کو جان لے اس رحمت کو جو اللہ کے پاس ہے تو جنت سے کوئی مایوس نہ ہو. عزیز طلباء کرام، اللہ جل شانہ کے صفات جمالیہ بھی ہے اور صفات جلالی بھی ہے. یا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. دونوں باتیں یہاں ایک ساتھ ذکر ہے.
تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت وہ رحمت بے قرار ہے اور مغفرت بھی بے پایا ہے۔ تو جو ان چیزوں پر نظر کرے گا، اللہ کی رحمت اور مغفرت پر نظر کرے گا، تو اسے ہر طرف امید ہی امید نظر آئے گی، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اللہ کا عذاب العلیم، دردناک عذاب ہے، تو جو اس پر نظر کرے گا تو پھر وہ اپنی لغزشوں اور خطاؤں سے کام پھٹے گا، اگرچہ وہ مومن ہو۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابن عجلان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حین خلق الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے کائنات پیدا کی، مخلوقات پیدا کی، تو اپنی ہاتھ سے اپنے ذات کے اوپر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابی ثلج رجل من اہل البغداد ابو عبد الله صاحب احمد بن حنبل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سعيد بن ضربي عن عاصم الاحول وثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن ابی ثلج نے، یہ بغداد میں سے ہیں، ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے روایت کی یونس بن محمد سے، انہوں نے سعید بن ضربی سے، انہوں نے عاصم الاحول سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو وهو يقول في دعائه، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کر رہا تھا اور اپنے دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا اللہ انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی دعا میں اس کا اضافہ کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون بما دعا اللہ، دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ اس نے اللہ کی کن صفات کے ذریعے دعا کی؟ پھر آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم بڑے نام کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو اللہ جل شانہ قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے ذریعے مانگا جائے تو وہ عنایت فرماتے ہیں۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اس طریق سے، وقد روی ھذا الحدیث من غیر ھذا الوجہ عن انس، یہ روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسرے طریق سے بھی مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت اس باب کی، ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ جل شانہ کی ہر صفت بے پایا ہے، مگر مخلوق کے ساتھ اللہ جل شانہ کا برتاؤ وہ رحمت والا اکثر اوقات میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی صفت جلالی کا مظہر بھی ہو جاتا ہے غضب کی صورت میں۔ اب اس رحمت کو اللہ جل شانہ نے اپنے اوپر خود لازم کیا، جیسے آیت کریمہ میں بھی ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ پر کوئی چیز لازم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ایسا، یہ اللہ کی اپنے ذات کے اوپر خود ہی کیا ہوا ہے۔ اور اللہ جل شانہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کو سزا بھی دیتے ہیں، عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام چیزوں کو محیط ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی رحمت وہ ہر ایک چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی
باب وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ربعي بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی احمد بن ابراہیم الدورقی نے، انہوں نے ربعی بن ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن اسحاق سے، انہوں نے سعید بن ابو سعید المقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی، ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر ہو پس وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور پھر وہ گزر گیا اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو. ورغم انف رجل ادرک عنده ابواہ الکبر فلم يدخلاه الجنہ، ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس نے اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا. یہاں پر او احدہما ذکر ہے تو اس لیے میں نے یہی پر دونوں کا ترجمہ کر دیا کہ دونوں یا ایک میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کو پہنچا، پس ان دونوں نے یا ایک نے اس کو جنت میں داخل نہیں کرایا. قال عبد الرحمن واظنه قال او احدہما، یعنی احدہما بھی کا. وفي الباب عن جابر وانس هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ، یہ اس باب میں جابر اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات ہے، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق سے. وربعی بن ابراہیم هو اخو اسماعیل بن ابراہیم وهو ثقۃ وابن علیہ، ربعی ابن ابراہیم یہ اسماعیل ابن ابراہیم کے بھائی ہے جو یہ ثقہ ہے اور یہ علیہ کے بیٹے ہیں. ویروى عن بعض اہل العلم قال، اور بعض اہل علم سے منقول ہے اذا صلی الرجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرة فی المجلس اجزأ عنہ ما كان فی ذلك المجلس، کہ جب کوئی شخص ایک مجلس میں ایک مرتبہ علیہ السلام پر درود بھیجے تو وہ اس کے لیے اس مجلس میں کافی ہوتی ہے، یعنی ہر ایک مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ ضروری ہے اس کے لیے، اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے. اب عزیز طلباء کرام، آپ علیہ السلام پر درود بھیجنے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. پہلی حکمت بعض محدثین حضرات نے شارحین نے لکھی ہے کہ اس سے عقیدہ توحید کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ درود شریف یہ دین کو تحریف سے بچاتا ہے، اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ درود شریف بھیجنے سے یہ بات ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے کہ کائنات کا جو سردار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کی رحمت اور عنایت اور نظر و کرم کے محتاج ہیں، اور محتاج ہستی بے نیاز ذات کی شریک نہیں ہو سکتی، تو کوئی ان کو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتا. دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کے دعاؤں میں قبولیت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تیسری حکمت اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب منزلت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ امتی ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود شریف بھیجتا ہوگا. جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن عزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. هذا حديث حسن غريب صحيح. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے ابو عامر العقدی سے، انہوں نے سلیمان ابن بلال سے، انہوں نے عمارہ ابن عزیہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حسین ابن علی ابن ابی طالب سے، اور انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے. یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. بابن وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الحسن بن عبيد الله عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ابي اوفى قال
ہمیں روایت کی احمد بن ابراہیم الدورقی نے، انہوں نے روایت کی عمرو بن حفص بن غیاث سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حسن بن عبید اللہ سے، انہوں نے عطاء بن الصائب سے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے قال، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم برد قلبی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم نق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل کو ٹھنڈا کر دے برف سے، اولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ اے اللہ میرے دل کو لغزشوں سے پاک صاف کر دے جس طرح آپ میل سے سفید کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہیں۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی حسن بن عرفہ، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر القرشی سے، انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیت، نہیں مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز زیادہ محبوب اس سے کہ ان سے عافیت مانگی جائے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا نفع پہنچاتی ہے ان بلاؤں میں جو نازل ہو چکی ہے اور ان بلاؤں میں جو ابھی نازل نہیں ہوئی، بس اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث عبد الرحمن بن ابی بکر القرشی وهو المکی الملیکی وهو ضعیف فی الحدیث قد تکلم فیہ بعض اہل الحدیث من قبل حفظہ۔ یہ حدیث غریب ہم نہیں جانتے اسے مگر عبد الرحمن بن ابی بکر القرشی سے، اور وہ مکی ملیکی ہے اور محدثین حضرات کے نزدیک یہ ضعیف ہے، ان کے حافظے کی جانب سے ان پر کلام کیا گیا ہے۔ وقد روى اسرائیل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور اسرائیل سے اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، انہوں نے نقل کیا ہے اس کو عبد الرحمن بن ابی بکر سے، انہوں نے موسیٰ ابن عقبہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من العافیت۔ حدثنا بذلك القاسم بن دینار الکوفی قال حدثنا اسحاق بن منصور الکوفی عن اسرائیل بهذا، اور اس کو قاسم ابن دینار الکوفی نے روایت کیا ہے اسحاق ابن منصور الکوفی سے، اور انہوں نے اسرائیل سے اس کے ساتھ۔ جی عزیز طلباء کرام، جو انسان خلوص دل سے اپنی رغبت، شوق اور محبت سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا یہ جس شوق اور جس محبت سے مانگتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے اور اللہ جل شانہ اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ سے مانگی گئی دعاؤں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہے وہ عافیت والی دعا ہے کہ اللہ جل شانہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور پھر تیسری بات جو آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ دعا یہ نازل شدہ بلاؤں میں بھی نفع پہنچاتی ہے اور جو نازل نہیں ہوئی ان میں بھی حفاظت کا سامان ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، یعنی دعا کیا کرو۔ اگلا سلائیڈ اس کے ساتھ ملاتے ہیں جی۔
وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن حنيس عن محمد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے ابو النضر سے، انہوں نے بکر بن حنیس سے، انہوں نے محمد القرشی سے، انہوں نے ربیعہ بن یزید سے، انہوں نے ابو ادریس الخولانی سے، انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ ومنہاۃ عن الإثم وتکفیر للسیئات ومطردۃ للداء عن الجسد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد کو لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا معمول ہے۔ تہجد کی نماز اللہ سے نزدیک کرنے والی ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے، برائیوں کو مٹانے والی ہے اور جسم کی بیماری کو دفع کرنے والی ہے۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث بلال الا من هذا الوجه ولا يصح من قبل اسناده۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے اسے نہیں جانتے مگر بس اسی سند سے، اسی طریق سے، اور سند اس کا درست نہیں ہے۔ وسمعت محمد بن اسماعیل یقول محمد القرشی هو محمد بن سعید الشامی وهو ابن ابی قیس وهو محمد بن حسان وقد ترک حدیثه۔ میں نے امام بخاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ محمد القرشی یہ محمد ابن سعید الشامی ہے اور وہ ابن ابو قیس ہے اور وہ محمد ابن حسان ہے اور وہ متروک ہے۔ وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح یہ روایت اس سند کے ساتھ مروی ہے۔ وحدثنا بذلك محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر، تمہارے اوپر تہجد لازم ہے، یعنی اپنے اوپر تہجد کو لازم پکڑو کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا معمول ہے، اور وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ یہ تمہارے رب کے نزدیک کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ بِلال، اور یہ حدیث صحیح ہے ابو ادریس کی روایت سے جو انہوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ اس سند کے ساتھ جو روایت عزیز طلباء کرام ذکر ہوئی باقی وہی ہے، تھوڑا سا اس میں کمی ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے منہات للاسم وہاں مقدم تھا، یہاں مؤخر ہے، وہاں تکفیر للسیئات مؤخر تھا، یہاں پر مغفرۃ للسیئات مقدم ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔